السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیں آج ہم ایک بہت ہی مزے کی کہانی سنتے ہیں، اور ہماری کہانی کا نام ہے بادشاہ اور احمق بندر۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ایک بڑے ملک پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک بندر تھا جو اس کا پالتو تھا۔ وہ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتا اور اس کے کاموں میں مدد کیا کرتا۔ بادشاہ نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ محل کے جس حصے میں جانا چاہتا جا سکتا تھا۔ کوئی محافظ یا سپاہی اسے بالکل نہیں روکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بندر بہت عزیز تھا۔ وہ کھانے کی میز پر اسے سامنے والی نشست پر بٹھا کر کھانا کھلاتا۔ بندر بھی بادشاہ کے ہر کام اور اشارے کو خوب سمجھتا تھا۔ بادشاہ جب شکار کے لیے جنگل میں جاتا تو وہ بندر کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ بادشاہ نے اپنے پالتو بندر کے ساتھ بیٹھ کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر ٹہلتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ بادشاہ نے بندر کو اشارہ کیا تو وہ لپک کر اپنی چھوٹی پالکی میں گھس گیا جو کہ اس کا بستر تھا۔ بادشاہ دن بھر کے کاموں سے تھکا ہوا تھا اور پیٹ بھر کر کھانے سے اسے اونگ آ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ بندر کو بھیں بھیں کی آوازیں سنائی دی تو اس نے اپنا سر پالکی میں سے نکال کر دیکھا۔ ایک آوارہ مکھی نہ جانے کہاں سے کمرے میں آ گئی تھی اور وہ بھیں بھیں کی آواز نکال کر بادشاہ کو تنگ کر رہی تھی۔ وہ کبھی بادشاہ کے کان پر جا بیٹھتی تو کبھی اس کے رخسار پر۔ بادشاہ نیند کے عالم میں ہاتھ جھلاتا تو وہ اڑ جاتی، مگر پھر لوٹ کر اسے ستاتی رہی۔ یہ سب دیکھ کر بندر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مکھی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے اپنی پالکی میں سے نکلا اور باہر کھانے والی میز پر جا پہنچا۔ اس نے ایک تیز دھار چھری اٹھائی اور واپس لوٹ آیا۔ اس نے دیکھا کہ مکھی ابھی تک وہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بادشاہ کے پلنگ کے پاس آیا اور چھری کا وار مکھی پر کیا، مگر مکھی فوراً اڑ گئی اور بندر کا وار خالی گیا۔ تھوڑی دیر بعد مکھی پھر بادشاہ کے چہرے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بندر نے دوبارہ چھری گھمائی تو مکھی اڑ گئی اور بندر اسے ہلاک کرنے میں ناکام رہا۔ بندر یہ دیکھ کر جھنجھلا گیا اور اس نے ہوا میں چھری کے وار کرنا شروع کر دیے۔ مکھی ادھر اڑتی رہی اور بندر کے قابو میں نہ آئی۔ بندر غصے کے عالم میں اس کو ہوا میں پرواز کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مکھی نے ہوا میں غوطہ کھایا اور سیدھی بادشاہ کی ناک کی نوک پر آ کے بیٹھ گئی۔ بندر نے موقع غنیمت جانا اور پوری طاقت سے ہاتھ گھما کر حملہ کر دیا۔ چھری گھومتی ہوئی نیچے آئی اور پھر مکھی تو اڑ گئی، مگر بادشاہ کی ناک کی نوک کٹ کر دور جا گری۔ بادشاہ تکلیف سے چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے جب بندر کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو بلوایا اور اس خطرناک بندر کو محل سے باہر پھینکوا دیا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ ہر کوئی جانور پالتو نہیں ہوتا۔ دیکھا بچوں، اتنے مزے کی کہانی تھی، اور اس کہانی کا نتیجہ کیا ہے؟ ناسمجھ اور نادان دوست کی مہربانی بھی اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ سو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک اور مزے کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔